اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے ابا جی اکثر بیٹھے بیٹھے اللہ سے باتیں کرنے لگتے تھے، کہا کرتے تھے اللہ میں تیرے تو بڑا ہی راضی ہاں، میں ایہو جہا بندہ تے تو مینوں اینیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں تو نواز دیتا۔ بڑی عاجزی کے ساتھ اکثر ہی یہ کہا کرتے تھے۔ جب کبھی میں گاؤں جاتی تھی تو دیکھتی تھی تایا جی بھی ایسے ہی کہتے تھے، میں اپنے اللہ تو بڑا ہی راضی ہوں۔ تو پازیٹیو ورڈز جو ہیں یہ بڑی انرجی تو دیتے ہیں، سننے والوں کو بھی بڑی اچھی وائبس آتی ہیں، لیکن ہمیں تب اتنی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں اس طرح سے کہتے رہتے ہیں، اللہ میں تیرے تو بڑا ہی راضی ہیں۔ بعد میں سمجھ آئی کہ یہ اظہار تشکر کا ایک انداز ہے، اپنی عاجزی کا بھی اظہار ہے کہ اللہ میں ایہو جہا بندہ تے تو مینوں ایڈیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں تو نواز دیتا۔ کیوں مجھے یہ بات یاد آئی؟ پچھلے دنوں ایک اللہ والے ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے میں نے کسی حقیقت والے سے، کسی معرفت والے سے پوچھا کہ جی اللہ کو راضی کیسے کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی جیسے آپ نے اگر کسی بندے کو راضی کرنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو انہیں پسند ہو، اور ہر اس بات سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں جو انہیں ناگوار گزر سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے بزرگ کہ جب کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے خود اس سے راضی ہونا ہوتا ہے۔ جناب یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ اگر میں یہ کہتی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے سب سے پہلے اس سے راضی ہونا پڑے گا۔ کیسے؟ کہ میری زندگی سے گلہ شکوہ نکل جانا چاہیے، مجھے وہ جس حال میں رکھے میں کہوں الحمدللہ اللہ واہ تو نے تو میری موجیں کرا دی، کیا زبردست انداز میں تو مجھے پال رہا ہے، جیسے تو مجھے لک آفٹر کر رہا ہے ایسے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو زندگی میں گلے شکوے ہیں وہ ٹوٹل ختم، ہر بات پہ سر تسلیم خم، ہر بات پہ راضی، سارے اختلافات ختم، سارے جھگڑے ختم۔ یہی ہے نا؟ پھر کب کیوں کیسے والے سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پھر تو محبوب کی طرف سے جو بھی آئے قبول ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ سے راضی ہونا ان سمپل ورڈز۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ تو وہ جو صاحب یہ سارا قصہ مجھے سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ میں تو اپنے اللہ سے بڑا راضی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ابھی چیک کر لیتے ہیں، ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک مجھ سے پوچھنے لگے دعا کرتے ہو؟ کہتے میں نے کہا جی کرتا ہوں۔ کہتے پھر کہاں سے راضی ہو؟ جب بندہ راضی ہوتا ہے تو تقاضے چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے دعا کرنا یاد نہیں رہتا۔ جیسے ہمارے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی تڑپ میں رہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے قرب کی تڑپ میں، تو پھر اسے کوئی دعا نہیں یاد رہتی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ یا رب تو مجھے ملے گا کب؟ دنیاوی دعائیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اچھا یہ جب بات میں نے سنی کہ اچھا اگر تو آپ دعا کرتے ہو تو پھر آپ اللہ سے کیسے راضی ہو، یہ سوچ کے بہت سارے دروازے کھول گئی میرے لیے۔ بہت سے واقعات مجھے یاد آتے چلے گئے کہ یہ کہاں کہاں اور کس کس انداز میں اپلائی ہوگی۔ کیا کلی طور پہ دعا ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا پارشلی کوئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم ٹوٹل سبمیشن میں رہتے ہیں؟
جیسے حضرت میاں میر صاحب والا وہ واقعہ اکثر ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کچھ درویشوں کے ساتھ مجھے چند دن گزارنے کا موقع ملا. کسی نشیبی جگہ پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، سارا دن بس غور و فکر میں مستغرق رہتے تھے، اور جب کچھ کھانے کا وقت ہوتا تو کوئی ایک شخص اٹھتا اور پانی میں پتے ابال کے سامنے رکھ دیتا یا جو بھی دستیاب ہوتا، اور ایک روز ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا تو کہتے مجھے سمجھ آ گئی آج میری باری ہے، تو میں بھی خاموشی سے اٹھا اور جو کچھ اویلیبل تھا وہ بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا. کہتے ہیں 9 دن ایسے ہی گزر گئے. جب 10واں دن آیا تو بہت تیز بارش ہوئی، طوفانی بارش. تو چونکہ ہم نشیب میں تھے تو سارا وہ بستی کا پانی اسی نشیب میں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور اتنا پانی ہو گیا کہ ہمارے گلے تک آ گیا. اور جب یہاں تک آ گیا اور میں نے دیکھا یہ سارے لوگ اتنے پرسکون ہیں، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے اللہ سے کہا اللہ کیا ہم ایسے ہی ڈوب جائیں گے؟ کہتے ہیں ادھر خیال آیا، ادھر پانی تیزی سے اترنا شروع ہو گیا. تھوڑی ہی دیر میں پانی وہاں بالکل خشک ہو چکا تھا. وہ جو بزرگ تھے سارے، ان میں سے ایک نے کہا یہ ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ کے کام میں مداخلت کی ہے؟ جس نے یہ بارش بھیجی تھی، جس نے یہ پانی بھیجا تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا کہ پانی ہمارے گلوں تک آ گیا ہے، یہ ہمیں ڈبو سکتا ہے؟ انہوں نے دعا نہیں مانگی، انہوں نے سرنڈر کیا، ٹوٹل سبمیشن. اوکے، یہ بات سمجھ آتی ہے. پھر اگلی بات جو سمجھ آتی ہے، یہ جو ہے نا دعا نہ کرنے والی بات، کہ جب ایک سچویشن آ گئی تو اوکے، حوالے اللہ پاک تیرے حوالے، جو تو میرے لیے چاہے، آئی ایم ریڈی، آئی ایکسیپٹ اٹ، نو ریزسٹنس. جناب آئی وش کہ یہ جو سبمیشن کا لیول ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے. اور وہ جو ہم اکثر واقعہ شیئر کیا کرتے ہیں کشف المحجوب والا، کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص دریا میں گر گیا ہے اور وہ فلوٹ کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو، ڈوبنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تیرنا چاہتے ہو؟ مطلب وہ اب ہاتھ پاؤں تو نہیں مار رہا؟ کہا نہیں. لوگوں نے کہا اچھا چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں نے کیا چاہنا ہے، جو میرا اللہ چاہتا ہے وہی میری چاہت ہے. اوکے. پھر جناب جب میں اس کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سامنے آ گیا میرے، اور ایک کی بجائے 2 واقعات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ڈال دیا ہے آگ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے اللہ ان پہ کتنا مہربان ہے، انہیں اللہ نے ملکوت کی سیر کرائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کی مدد کی جائے. وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. رائٹ. انہوں نے کوئی دعا نہیں کی، وہ کوئی پینک نہیں ہوئے، انہوں نے قبول کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب پھر یہ جو رضا والے ہیں ان کی زندگی میں کوئی واقعہ آ جاتا ہے تو یہ ٹوٹل سبمیشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ ریزسٹنس شو نہیں کرتے. یہ میرے محبوب کی طرف سے ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے اللہ نے میرے لیے چوز کیا ہے اور اس کی پلاننگ میرے لیے بہترین ہے. وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، نہ کوئی دعا نہ کوئی ریزسٹنس. نمبر 1 یہ سمجھ آئی. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ یہ جو تسلیم و رضا والے ہیں یا یہ جو توکل والے ہیں یہ جو راضی با رضا ہیں، کیا یہ بالکل کبھی بھی دعا نہیں کرتے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے.
ہاں جب کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کرتے. جیسے اگر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں آپ، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تو پلیز یہ اپنا فیصلہ واپس لے لے، مہربانی فرما، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. یا انہوں نے کوئی اور دعا کرنا شروع کر دی ہو. انہوں نے فوراً اس کو اوبے کیا ہے، سر تسلیم خم کیا ہے اور ان کو وہاں چھوڑ آئے ہیں. رائٹ. لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے قصے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. تو یہ سر تسلیم خم والے نبی ہیں، لیکن وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو بھی انہوں نے دعا مانگی، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں قبول کی گئی، پوری ہوئی ہے دعا. رائٹ. تو جناب ان شارٹ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو راضی با رضا والے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کسی نہ کسی انداز میں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں وہ ٹوٹل سبمشن اور سرنڈر میں ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آ گیا جو ایک بار میں نے کسی اللہ والے سے ڈسکس کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو پھر راضی با رضا والے ہوتے ہیں، انہوں نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، پھر بھی الحمدللہ، اور نہ قبول ہوئی پھر بھی الحمدللہ. اس کا پھر ان کی کوشش کا، ان کی دعا کا جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ اس پہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وہاں پھر ان کا وہی انداز ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے تو بڑا ہی راضی ہوں. وہ مالک کی طرف سے جو بھی آئے دل سے قبول کرتے ہیں. راضیہ مرضیہ اور رضوان کے ورڈز یوز ہوئے ہیں نا قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے. اور سورہ الفجر تو راضیہ مرضیہ کی کیا خوبصورت یاد دلاتی ہے مجھے کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور پھر انہیں ابدیت کا کیسے مقام ملتا ہے جو بہت اونچا مقام ہے. جی چاہتا ہے کہ چلتے چلتے سورہ الفتح کی آیت 18 کہ جو اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں ان کے دلوں پہ کیسے تسکین نازل ہوتی ہے اور ان کے لیے کیسے انعام کا وعدہ کیا جاتا ہے. بے شک اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے. سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح یعنی فتح خیبر کا انعام عطا کیا. تو یہاں یہ سمجھ آئی کہ جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو تسکین عطا کرتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی انعام کی خوشخبری ایسے انسان کو ملتی رہتی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ تو اس کی کسوٹی تو ہمیں اللہ والوں نے بتا دی، سمجھا دی کہ اپنے اندر جھانکو اور دیکھو کہ کیا تم اللہ سے راضی ہو. اگر تم اللہ سے راضی ہو تو جان لو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے. تو جناب آئیے جھانکتے ہیں پھر اپنے دلوں میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی الکریم و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.